جب تم غم سے پریشان ہوتی ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتی ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتا دیکھ کے کہ میری بندی مجھے کتنے پیار سے بلا رہی ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے، تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور اپنے بہترین وقت کا انتظار کرو اور نصیب سے مت گھبراؤ۔ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں سن رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پر صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر تو ہمیں اس کی مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ کتنے بزدل ہیں نا ہم، جس کو یاد رکھنا ہو اسی کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں بس اپنی پڑی ہے۔ ہم سے زیادہ بد نصیب کیا کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں خود آواز دے کر اپنی جانب بلاتا ہے اور ہم اس کی آواز ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کی محبت کی بے ادبی کر کے عارضی محبتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ خالق اپنے ان گنت بندوں میں سے ہمیں یاد رکھتا ہے، اور ہم اس ایک رب کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ نہ ہم پہلے جیسے رہیں، نہ حالات سمجھ سکے۔ ہم دعا کرنے کے بعد بھی قبول نہ ہونے کے وسوسوں میں رہتے ہیں۔ جو اب تک مل نہ سکا، ضروری نہیں کہ وہ کبھی نہیں ملے گا۔ جو دعا اب تک قبول نہیں ہوئی، ضروری نہیں کہ وہ اب کبھی قبول نہیں ہوگی۔ کیا تم پڑھتے نہیں سورہ بقرہ میں ہمارا رب فرماتا ہے، بھول گئے ہو، بھول گئے وہ وقت اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں تو بچا لیا اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعونوں کو ڈبو دیا۔ کیسے اللہ نے حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نواز دیا، کیسے اللہ نے حضرت مریم کو نکاح کے بغیر بیٹے کی بشارت دی، جو ماں کی گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اور جب حضرت مریم نے فرمایا کہ یا رب مجھے تو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، تو عرش سے آواز آئی ہے کہ تیرا رب جو چاہتا ہے اس کو کہہ دیتا ہے ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ لائف میں ایک ایسا پارٹ آتا ہے کہ لگتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں، اب ایک چیز کو کھویا ہے تو شاید میں نے ہر چیز کو کھو دی۔ اس حالات میں اپنے رب کی رحمت کو نہ بھولنا۔ سب کچھ ہے، رب نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے، صرف رب ہے، تو اور کیا چاہیے۔ اگر تم
رب کو چاہتے ہو اور ساتھ ساتھ اپنی خواہشات بھی پورا کرنا چاہ رہے ہو تو شاید تم رب کو نہیں چاہتے۔ رب کو چاہنا اور رب کی چاہت کو اپنی چاہت بنانا، سب کچھ اس کی رضا میں قربان کر دینا، اس کی رضا میں راضی ہونا ہی تو ہے۔ بس اپنے یقین کو مضبوط رکھو۔ کبھی جب ذہن میں وسوسے تنگ کرنے لگے یا ذہن میں عجیب خیالات آنے لگے تو آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لے کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا ذکر کر لیا کرو، تیز نہیں، ادب کے ساتھ، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہے جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، دروازوں کا کھلنا، راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ خود ہی ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہیں 7 آسمانوں کے پار، شاہ رخ سے بھی قریب تر، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہلیوں کا جواب وہ خود دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ یقین رکھو، جن چیزوں کا خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے ان کے لیے جگہ نصیب میں بھی ضرور چھپا کر رکھتا ہے، اور وہ جگہ انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں، اور دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ جو تم نہیں کر سکتے اسے اپنی نہیں، اپنے اللہ کی طاقت سے دیکھو، تو بتاؤ پھر بھلا ایسا کیا ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ بتاؤ ایسا کیا ہے جو نہیں ہو سکتا؟ وہ حکم دے تو 2 جہاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، پر وہ جو تھام لے تو بتاؤ کوئی جو تمہیں گرا سکے؟ اس سے بھی زیادہ محبت کوئی تم سے کر سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بے غرض کوئی تمہیں چاہ سکتا ہے؟ اس کی محبت تو تم سے اتنی خالص ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے لیے مقدر بھی موڑ سکتا ہے، پر تم مانگ کر تو دیکھو۔ اس کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ اس نے سارے جہاں کو ہمارے لیے بنایا، اور ہم نے پھر بھی اسے چھوڑ کر یہ جہاں ہی چاہا، تب بھی اس نے ہمیں رد نہیں کیا، پھر بھی اس نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ وہ معجزوں کو تب ہماری طرف روانہ کرتا ہے جب تم اپنی آنکھوں سے ناممکن دیکھ کر بھی صرف اس لیے اس سے مانگتے ہو کہ اس کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب تم کسی کے ساتھ کچھ برا کرتے ہو یا کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہو تب وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تم کسی سے کوئی بات کرتے ہو یا جب ہزاروں باتوں کے بعد بھی کچھ کہہ نہیں پاتے ہو وہ تب بھی تمہیں سنتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی تمہاری تڑپ دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ تمہیں سمجھتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری تکلیف کو جانتا ہے۔ وہ اس ہنسی سے واقف ہے جو تم نہ جانے کتنی سسکیوں کے بعد چہرے پر سجاتے ہو، اور وہ اس کردناک آہ سے بھی واقف ہے جو تم نہ جانے کتنے ضبط کے بعد اپنے اندر ہی دبا لیتے ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس پر ہر چیز عیاں ہے، جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ آنے والا ہے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی دوست نہیں؟ سب سے بہترین دوست تمہارا ساتھی ہے اللہ۔ اللہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا، کوئی بھی چیز بے مقصد تمہاری زندگی میں نہیں لاتا۔ ہر شخص کا آنا اور زندگی سے چلے جانا خاص مقصد سے ہے۔ کچھ لوگوں کے ذریعے وہ ہمیں شکر کے آداب سکھاتے ہیں،
جن کو دیکھ کر دل سکون سے بھر جاتا ہے اور زندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر انسان ان کے ہونے کا شکر کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملواتا ہے جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ذریعے ہمیں صبر کرنا اور ضبط کرنا سکھاتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں رہتا۔ آج جس لمحے میں ہم سانس لے رہے ہیں، ماضی میں ہم اسی لمحے میں کسی اور حال میں تھے۔ بالکل ایسے ہی مستقبل کہیں اور ہوگا۔ تم جیسے ہو، جہاں ہو، پرفیکٹ ہو، اور جانتے ہو تبھی قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اس نے بے حد و حساب چیزیں تخلیق کی، اور ہر شے اور ہر شخص کو الگ حسن سے نوازا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی اور سننے کے لیے کان، تمہیں دنیا کے ہر رنگ سے ملوایا، صبر کرنا سکھایا، ضبط کرنا سکھایا، تو تم پھر کیسے اس کے انتخاب یا اس کی نقش کردہ چیز کو برا کہہ سکتے ہو؟ اس کو اپنا ہر بندہ، اپنی ہر چیز پیاری ہے۔